ناظرین، ایران نے اسرائیل کے بعد ایک دفعہ پھر امریکہ کے ہیلی کاپٹر کو گرا دیا اور ساتھ ہی پھر عرب ممالک پر میزائل برسا دیے۔ کچھ دن پہلے ہم نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا اور عرب ممالک کو سپیئر کر دیا، لیکن اس کے برعکس اس کے اگلے دن ہی جب ایک اور جھڑپ ہوئی جس میں ایک امریکی ہیلی کاپٹر جو اسٹریٹ آف ہارمز میں ایرانی ٹارگٹس کے بالکل قریب آ گیا تھا، جس کو ایران کے میزائل سسٹم نے اپنے ٹارگٹ پہ لیا اور اس کو گرا دیا۔ اس میں 2 امریکی پائلٹس تھے جو کہ صدر ٹرمپ کے مطابق محفوظ رہے، وہ ایجیکٹ کر گئے اور اس کو امریکی سسٹم نے ریسکیو کر لیا۔ یہاں تک تو بات امریکہ اور ایران کے درمیان، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ امریکہ نے ایران میں کچھ ٹارگٹس پر میزائل پھینکے۔ ایران نے ریٹیلیشن میں کیا کیا؟ ایران نے پھر کویت پر میزائل برسا دیے، بحرین پر ڈرونز اور میزائل برسا دیے، لیکن اب ساری صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ UAE کو سپیئر کر دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایرانی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو میزائل، جو ڈرونز اور جو ایئر اٹیکس کویت سے اور بحرین سے اوریجنیٹ ہوئے تھے تو ان کو ایران نے ٹارگٹ کیا۔ اس کے برعکس اس پوری کارروائی میں UAE نے کسی قسم کا حصہ نہیں لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ UAE نے اب امریکی اڈوں سے جان چھڑا لی ہے، یا کم از کم امریکہ کو اس حد تک روک دیا ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ سے حملے نہ کیا جائیں۔ تو ناظرین، اب صورتحال یہ بنتی نظر آ رہی ہے کہ UAE اور ایران کے درمیان جو حالات ہیں وہ کسی حد تک نارملائز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ایک اور خبر جو کہ اسرائیلی میڈیا نے اس کو بڑے تمطراق کے ساتھ نشر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے فروزن ایسٹ میں سے $3 بلین UAE منتقل کر دیے گئے ہیں اور وہاں سے وہ ایران کو شفٹ کیے گئے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اسرائیلی میڈیا کو یہ خبر ہائپ اپ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ پہلے ہم آتے ہیں کہ اس پہ ایران کا کیا رد عمل ہے۔ ایران کے اسٹیٹ میڈیا نے اس خبر کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ غلط خبر ہے، ابھی تک کوئی فروزن ایسٹ میں سے کوئی سرمایہ ایران کو منتقل نہیں کیا گیا۔ اس پورے معاملے میں UAE نے ابھی تک خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن اسرائیل کے میڈیا کی اس خبر کو ہائپ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ناظرین، اسرائیل شروع سے یہ چاہتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایسٹس کے اوپر کسی قسم کی ڈیل نہ ہو اور نیوکلیئر معاملے پر بھی ڈیل نہ ہو، کیونکہ اسرائیل کو تو جنگ سوٹ کرتی ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ وہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بہت زیادہ بیتاب ہیں، اور انہوں نے حالیہ دنوں میں جب ایران اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں ہوئی تو انہوں نے اسرائیل پر پریشر کر کے مزید ایسکلیشن کو ہالٹ کرایا اور کہا کہ اب کسی قسم کی فائرنگ یا حملے نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری طرف ایران نے بھی ریٹیلیٹ کر کے سیز فائر کو دوبارہ سے ریزیوم کر لیا۔ اب جب اسرائیل اس خبر کو بہت زیادہ پھیلا رہا ہے کہ جی $3 ارب ایران کو دے دیے گئے ہیں، تو اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ڈومیسٹکلی پریشر میں لے آئیں کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی تک ایران کے ساتھ نیوکلیئر ایشو پر ڈیل تو نہیں کی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو انہوں نے نوازتے ہوئے $3 ارب پہلے سے ہی شفٹ کر دیے ہیں۔ تو یہاں سے ان کا مقصد یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امریکہ کے اندر ڈومیسٹکلی پریشر میں لایا جائے۔ ہو سکتا ہے یہ خبر کسی حد تک درست ہو کہ $3 ارب ایران کو بھیج دیے گئے ہیں، کیونکہ ایران کا کلیم تو زیادہ ہے کہ $50-60 ارب ایران کے فروزن ایسٹ اس کے پاس ہیں، امریکہ کے پاس ہیں، تو وہ اس ڈیل کے نتیجے میں وہ سارے کے سارے ایران کو منتقل ہو جائیں گے، جیسے ایران کو بہت ایک اچھی بریدنگ سپیس ملے گی جو کہ اسرائیل کو بالکل نہیں چاہ رہے۔ تو اس ساری ڈیل کو سیبوتاج کرنے کے لیے اسرائیل اس طرح سے ابھی خبریں پھیلا رہا ہے۔ دوسری طرف ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران
پچھلے 2 ہفتوں میں ایک بہت بڑی پاور بن کر ابھرا ہے۔ وجہ کہ اسرائیل کے اوپر اس نے اٹیک کیا، امریکہ نے اس پہ اٹیک کیا تو اس کو اچھی طرح سے ریٹیلیٹ کیا، اور ساتھ ساتھ اس ریجن میں جتنے امریکی ایسٹس ہیں وہ اب ایران کے اٹیک سے، ایران کے ٹارگٹ سے محفوظ نہیں ہیں۔ ناظرین، یہ جو جنگ ہوئی ہے اس نے بہت حد تک مشرق وسطیٰ کی سیاست کو تو بدلا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں ایران بہت بڑی پاور بن کر ابھرا ہے۔ عرب ریجن سے امریکہ کا انفلوئنس کسی حد تک محدود ہوا ہے، اور اسرائیل پر کسی ملک کو حملہ کرنے کی یا جواب دینے کی ہمت پیدا ہوئی ہے۔ اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔